تقریباً 1 ماہ سے ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی یہودیوں کا ظالمانہ حملہ جاری ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ تقریباً ہر سال یا 2 سال کے بعد یہ ظلم کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے لیے ایک دینی اہمیت رکھتا ہے، جس کی اہمیت سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بھی مسلمان آنکھیں بند کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا شرعی تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تقریباً 17 مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسی بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں ادا کی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جب نازل کی تو اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ، اس کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس مسجد اقصیٰ میں اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک نماز جو مسجد اقصیٰ میں ادا کرو گے تمہیں عام مسجد کی نسبت 250 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 3 ہی مقام دنیا میں ایسے ہیں جن پر خاص سفر کر کے مال لگا کے وقت لے کر جانا جائز ہے۔ لا تشد الرحال الا بثلاثۃ مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں تم خاص سفر کر کے جا سکتے ہو، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے 1-2 باتیں جو ٹیکنیکل بھی ہیں اور سمجھنی چاہیے ہر مسلمان کو، یہ ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سارا شام کا علاقہ ہے۔ حدیث میں جہاں بھی شام کا ذکر آئے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ مدینہ میں برکت عطا فرما، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یا اللہ میرے یمن میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے شام میں برکت عطا فرما۔ اچھا، جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا نام لیا ہے تو اس سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ اس سے مراد آج کے دور کا شام یعنی سوریہ، جس کا دارالحکومت دمشق ہے، اس سے مراد لبنان، اس سے مراد اردن، اس سے مراد غزہ اور فلسطین کے سارے علاقے مراد ہیں، یعنی اردن، فلسطین، غزہ، اسرائیل کا سارا علاقہ، سوریہ اور لبنان، اس سارے علاقے کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام قرار دیا۔ اور جہاں حدیث کے اندر سنن ابو داود میں یہ آیا نا کہ قیامت کا دن یعنی روز محشر اللہ تعالی شام میں قائم کرے گا، تو وہ بھی یہی علاقہ ہوگا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا علمی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب کل ہم سن رہے تھے کہ اسرائیل کے جو صہیونی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے باپ دادا یہاں پر رہتے تھے، ان کو نعوذ باللہ مسلمانوں نے نکالا اور پھر جناب
اس لیے ہم یہ جگہ واپس لے رہے ہیں. یہ ان کی ایک فلسفی ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. آپ اس کو سمجھیں ذرا. میں کل تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو حیرانی یہ ہوئی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اچھا, یعقوب علیہ السلام کا علاقہ تھا جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث کیا, تو اس علاقے سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو پھیلی ہے وہ مصر کی طرف گئی. یعنی یوسف علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور کنویں سے انہیں نکالا گیا تو وہ مصر میں گئے. وہیں سے پھر ساری بنی اسرائیل کی لڑی آگے بڑھی اور وہ مصر سے شام اور فلسطین کے علاقوں میں گئے. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. یہ لقب اللہ نے دیا انہیں. تو جو ان کی اولاد ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی جو اولاد ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان سب بیٹوں کی اولاد ہے, اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل, جن میں بہت سارے نبی اللہ نے بھیجے. اچھا, جب یعقوب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں, فلسطین کے اندر اس وقت بھی فلسطینی موجود تھے. فلسطین میں اس وقت بھی فلسطینی موجود تھے. تقریباً یعقوب علیہ السلام سے بھی 4500 سال پہلے ان کا وجود وہاں پر موجود تھا جو فلسطین کے اصل باشندے تھے. یہ تو پھر یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء جب آئے, ان میں داؤد علیہ السلام, ان کی حکومت قائم ہوئی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی اور نبی آئے, پیغمبر آئے, تو ان سب کا مسکن اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کو رکھا. تو فلسطینی لوگ تو وہاں پر پہلے ہی آباد تھے. تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ جی یہ ہماری سرزمین ہے, یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی اولاد میں سے ہیں. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہودی, یہ اکثر کہتے ہیں ہم یہودا کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ تو بڑی بعد میں جا کر وہاں پر بسے ہیں اور پھر اللہ نے نبوتیں عطا کی, اللہ نے عزتیں عطا کی, لیکن فلسطین کے لوگ تو وہاں پر پہلے ہی موجود تھے. تو یہ کہنا جی ہماری زمین ہے ہم نے واپس لی ہے, یہ غلط بات ہے. ہاں, فلسطین کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان میں سے پہلے کچھ یہودی تھے, کچھ عیسائی تھے, کچھ کئی اور مذاہب کے تھے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی سچی دعوت ان تک پہنچی تو یہ وہی فلسطینی ہیں جو اصلاً یہاں کے رہائشی ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ غزہ اور فلسطین کے علاقے سارے ان کے علاقے ہیں. ان کو وہاں سے بے دخل کرنا قطعاً قانونی طور کے اوپر بھی اور ہسٹوریکلی بھی درست نہیں ہے. اسی طرح یہ جو علاقہ ہے نا, اس علاقے کی بڑی فضیلت ہے. یعنی امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ بنیادی طور کے اوپر نہ تو نبی ہوں گے, نہ ان پر کوئی وحی آئے گی, بلکہ وہ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ ہوں گے. اللہ رب العالمین انہیں ایک دن کے اندر ہدایت عطا فرمائے گا. اور امام مہدی کے بارے میں متواتر احادیث ہیں احادیث کی کتب میں. امام مہدی مدینہ منورہ سے نکلیں گے اور مکۃ المکرمہ میں آئیں گے. اللہ رب العالمین ایک رات کے اندر ان کی اصلاح فرما کر ان کو طاقت عطا فرمائے گا اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بالکل درمیان علاقے میں ان کی بیعت ہوگی. اس کے بعد ایک لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا. یہ صحیح بخاری میں تفصیل ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا. وہاں سے پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ اپنا لشکر مسلمانوں کے دستے لے کر یہ شام میں روانہ ہوں گے. شام سے مراد یہی فلسطین کا علاقہ. اور جب یہ شام میں آئیں گے
تو وہاں پر بیت المقدس، دمشق، یہ سارے قریب قریب علاقے ہیں، کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے ان میں، یہ سارے علاقے امام مہدی کا مسکن ہوں گے، اور اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول کرنا ہے، اسی جگہ پر۔ یہ سفید منارہ دمشق، وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، امام مہدی اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور اس مقام پر امام مہدی کے پیچھے ایک نماز جس کی اقامت ہو چکی ہوگی جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، تو وہ جماعت امام مہدی کروائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی عمارت اور قیادت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنبھال لینی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار احادیث ہیں جو کہ تواتر کی حد تک ہیں، جن کو بیسیوں صحابہ نے اللہ کے نبی سے روایت کیا، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اسرائیل کا علاقہ ہے جسے فلسطین کا ہی علاقہ کہنا چاہیے، وہاں پر ایک جگہ ہے لد، لد کا ایک دروازہ ہے، اور ابھی بھی اسرائیل کی ایک چھاونی ہے لد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کا قتل باب لد پر کریں گے، یعنی لد کی جو جگہ ہے، اس شہر کا جو دروازہ ہوگا نا، مین گیٹ، مین انٹری، اس انٹرنس پر دجال کا قتل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں یہ صحیح روایت ہے، کہ یہ سارے یہود وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو، کیونکہ ظلم ان کا دیکھیں آپ کتنا ہے۔ نہ یہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ یہ یو این او کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی نظام کو مانتے ہیں، نہ ان کے نزدیک انسانیت کی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ ان کے وزیر دفاع نے ابھی 2 ہفتے پہلے کیا بیان دیا، کہتا ہے ہمارا مقابلہ انسانی شکلوں کے جانوروں سے ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غزہ کے علاقے میں ابھی پانی، بجلی، کوئی دنیا کی سہولت نہیں ہے، سارا مغرب ان کے ساتھ، اور وہ اپنے پورے نظام چلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا یہ انجام رکھا ہے کہ پتھر بولے گا اور کہے گا کہ میرے پیچھے شیطان چھپا ہے، اس کو قتل کر لو۔ یہ اتنے ظالم ہیں۔ اب دیکھ لیں، ہٹلر تھا، عیسائی تھا، اس نے کتنے لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبرز کے اندر زندہ جلوا دیا، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، بچے، عورتیں، قتل کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کو قتل کرے، لیکن اس نے کروایا۔ اس کی ایک اپنی سوچ تھی، ایک شدت پسندی تھی، اور اس نے اپنی کتاب مائن کامف مائی اسٹرگل کے اندر کیا لکھا، کہتا ہے میرے نزدیک جب تک دنیا میں یہودی موجود ہیں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ اور اب آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے گجرانوالہ جتنا یہ ملک ہوگا، 75 لاکھ اس کی آبادی ہے، ہمارے لاہور کی شاید 1.5 کروڑ سے زیادہ ہوگی، 75 لاکھ آبادی، ضلع گجرات اور منڈی ملائیں تو شاید یا 2-3 ضلع ملائیں، اتنا سارا علاقہ، اور اس نے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے، ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ بیچارہ جو جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا جو جنرل سیکرٹری ہے انتونیو، اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں چل نکل یہاں سے۔ یعنی سمجھ یہ آئی کہ اس وقت دنیا کا سارا نظام، یہ یو این او کا ادارہ، یہ سارا ان کا غلام ہے۔ وہ چاہیں تو کسی کو قتل کریں، وہ چاہیں تو کسی کو نہ قتل کریں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو کچھ سچویشن دوسرے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ غزہ ہے کیا، اور
کتنی مشکل کے اندر وہ 76 سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ ہم نے تو بھی صرف آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے یا میڈیا پہ دیکھا ہے نا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اصل ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ آپ کو جب بتایا جائے گا تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ واقعتاً ان کی تو نسلیں ہی اس ظلم کے اندر بیچارے پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور جو شام اور فلسطین اور مسجد اقصی کے علاقے ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے افسوسناک مقام یہ ہے کہ 57-58 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ جس کے منہ میں زبان ہو، اور کچھ اگر بولتے بھی ہیں تو وہ صرف اور صرف منافقانہ رویہ ہے، صرف بولتے ہیں، ایکشن وہ بھی نہیں کرتے، نہ ہی انہوں نے کرنا ہے. یہ سمپل بات ہے. 50 سال سے ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہے. جب تک امت مسلمہ مل کر متحد ہو کر ایکشن نہیں کرے گی اس وقت تک یہ قتل عام، یہ خون ریزی جاری رہے گی. اللہ رب العالمین وہاں کے مظلوموں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، یہودی اور صہیونی میں کیا فرق ہے؟ یہودی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار گردانتے ہیں. صہیونی یا زائنسٹ یہ ہیں تو یہودی، لیکن یہ ایک شدت پسند تحریک کا نام ہے. آپ دیکھتے ہیں نا مثلا TTP، داعش اور بہت ساری تنظیمیں ہر فرقے کی بنی ہوئی تھیں. یہ کون ہیں؟ یہ شدت پسند دہشت گرد لوگ ہیں، خارجی، پڑھتے یہ کلمہ ہے. اسی طرح یہودیوں کے اندر ایک سوچ اور تحریک ہے جس کا نام ہے صہیونیت، زائنزم. اور یہ سارے اسرائیل کی حکومت نیتنیاہو اور یہ سارے اکثر جو یہاں پر موجود ہیں یہ سارے ہیں زائنسٹ. وہاں غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے اور بالکل دیواریں گریا، انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ یہ 3 دن پہلے کی لائیو وہ ایک مسلمان بنا رہا تھا، وہ کہتا ہے حیران کن ہے، وہاں باقاعدہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر ناچ رہے ہیں، باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہے زائنسٹ. ابھی کل 1 لاکھ سے زائد یہودیوں نے لندن کے اندر ان کے خلاف مظاہرہ کیا. 1 لاکھ یہودیوں نے برطانیہ کے اندر صہیونیوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اسرائیلی ریاست صہیونیت زائنزم سے کوئی تعلق نہیں، ہم یہودی ہیں. ان کے علماء تھے، رابائز کھڑے ہوئے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم قطعی طور پر یہ ظلم پسند نہیں کرتے. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی جو یہود ہیں جو صحیح اپنے آپ کو سمجھتے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ زائنسٹ، صہیونی، یہ ایک یہودیوں کے اندر ایک تحریک ہے جو لوگ ظلم اور جبر کر رہے ہیں اور بنیادی طور کے اوپر یہ سارے مکمل دنیا کی ساری حکومتیں اور UNO کے اوپر قابض ہیں. آپ اندازہ کریں جب یہ جو بائیڈن گیا نا، یہ بھی صہیونی ہے، یہ بھی زائنسٹ ہے. جب یہ گیا ہے، جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ نیتنیاہو کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور سر نیچے جھکا کے کھڑا تھا. جب اینٹونی گیا امریکن سیکٹری، وہ بھی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور اس نے کہا میں اسرائیل کا وفادار ہوں. آپ اندازہ تو کریں، بول ہی نہیں سکتا کوئی ملک ان کے سامنے. یہ اتنے زیادہ میرے بھائیوں، یہ زائنزم اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، حتیٰ کہ جو اصل یہودی ہیں، جو
کسی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ہے۔ پھر ان کا کوئی دین مذہب نہیں۔ انہوں نے غزہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی بھی موجود ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، جو فلسطین کا علاقہ ہے نا، یہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے یہ متبرک جگہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا بسیرا اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں بھی وہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کہ معراج پر جب لے کر گیا میرا رب، تو اسرا ہوئی مکہ سے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آخری پیغمبر کے پیچھے کھڑا کیا، آپ نے جماعت کروائی۔ یہ تو وہ مقام ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یعنی یہ ایک فضیلت ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ یہ زائنسٹ، انہوں نے ساری دنیا کے امن کو خاکستر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج کیا بتایا ہے؟ سورہ توبہ کو کھولیں۔ ہم نے وہ علاج چھوڑا، قرآن سے پس پشت ہوئے، قرآن سے روگردانی کی، صحیح سیدھی بات ہے، اور ذلت ہمارا مقدر بنی۔ دیکھیں بھائی، سیدھی بات ہے، دعاؤں سے، چندوں سے، علاج سے، ان کو راشن پہنچانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ مار رہے ہیں۔ پرسوں انہوں نے رفاح کا بارڈر کھولا، شدید زخمی 200 ایمبولینسز کا قافلہ، جس کے اندر شدید زخمی تھے، جن میں سے آدھے شہید ہو گئے۔ اندازہ کریں کہ ذلت مسلمانوں کی اتنی ہے کہ غزہ کا علاقہ یہ 41 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کی ایک جانب سمندر، دو جانب اسرائیل، اور ایک جانب رفاح کراسنگ ہے جو مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ لیکن حیران کن اور ذلت والی بات یہ ہے کہ بارڈر تو مصر کا لگتا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ لگتا مصر ہے، لیکن کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس۔ ابھی کل جو وہ بارڈر کھلا ہے تو وہاں پر اسرائیلی کھڑے تھے۔ دوری شریعت والا جا سکتا ہے، آدھے زخمی وہیں پر شہید ہو گئے۔ کوئی ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ دنیا نے کیمیکل ویپنز، جو کیمیائی ہتھیار ہیں، فاسفورس بم اور اس قسم کے، جو کہ جھلسا کے رکھ دیتے ہیں پوری بستیوں کو ان پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس نے کتنے جبالہ کیمپ کے اوپر کتنے ٹن اس نے میرے بھائیوں بارود پھینکا، اس کے بعد وہاں پر فاسفورس بم پھینکے، 200 بچہ جھلس کر میرے بھائیوں پکوڑا بن جاتا تھا۔ یہ ایسے ظالم ہے۔ وہ جو فاسفورس ہوتی ہے نا، فاسفورس بم، وہ پورے علاقے کا ٹمپریچر بہت اوپر لے جاتے ہیں اور بندہ جل جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے۔ مذمت کرنے کو تیار نہیں کوئی شخص۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں پر میرے بھائیوں مصر، حالانکہ مصر ٹھیک ٹھاک بڑا ملک ہے، 4-5 کروڑ آبادی ہے، 4-4.5 لاکھ فوج ہے ان کی، ہل بھی نہیں سکتے۔ ذلتیں، بارڈر نہیں کھول سکتے۔ 2.22 لاکھ بندہ اس وقت میرے بھائیوں، حالت یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کے برابر۔ اور ظلم کی آپ کو ایک اور داستان سناتا ہوں۔ 76 سال سے، کتنے سال؟ جب پاکستان بنا نا اس کے 1 سال بعد یہ سلسلہ شروع۔ 76 سال سے غزہ کے لوگ اس جیل کے اندر ہیں۔ شروع میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم 100 کلومیٹر تک مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، پھر اس کو 70 کر دیا، پھر اس کو 50 کر دیا۔ اب ان کے مچھلیاں پکڑنے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ دو طرف اسرائیل ہے، وہاں وہ جا ہی نہیں سکتے۔ غزہ کے لوگ مسجد اقصی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ غزہ جہاں ختم ہوتا ہے، ساتھ یہودیوں نے اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہیں، بستیاں، ٹاؤن بنا دی ہیں اپنے فلسطینیوں کی زمینوں کے اندر، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جا کوئی نہیں سکتا۔ پھر فلسطین کا دوسرا حصہ اردن کے ساتھ جو لگتا ہے وہ مسجد اقصی تک رسائی رکھتے ہیں۔ 76 سال سے۔ اور ایک اور ظالمانہ، غزہ کے مسلمانوں پر 50 سال پہلے انہوں نے ایک پابندی لگائی کہ تم نہ یہاں نلکا لگا سکتے ہو، نہ کنواں کھود سکتے ہو۔ یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ یعنی غزہ میں زمینی پانی موجود ہے، لیکن وہاں پر نلکا، موٹر
کنواں کھودنا یہ اسرائیلی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے. وہ کہتے ہیں پانی ہم دیں گے, پانی ہم دیں گے. وہ نہیں نلکا کھود سکتے, وہ مارتے ہیں اوپر سے بم. اتنا ظلم ہے. ابھی میرے بھائیوں دیکھ لیں, 300 سکول اڑا دیے. وہاں کے وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے ایک ہفتہ پہلے, انہوں نے کہا 2023 اور 2024 کا سال غزہ میں پڑھائی نہیں ہوگی, سکول نہیں چلیں گے, کوئی ایگزام نہیں ہوں گے, کیونکہ 80% بچے شہید ہو چکے ہیں. 80% بچے شہید ہو چکے ہیں. اور یہاں ہمارے جناب میلے ہو رہے ہیں, خرمستیاں ہو رہی ہیں, خواستیں ہو رہی ہیں, شرارتیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے, کسی کو فٹ بال کا بخار چڑھا ہوا ہے. کم از کم جو بندہ درد محسوس نہیں کرتا اس سے بھی بڑی کوئی ذلت ہے. تو یہ غزہ کی کیفیت ہے, نہ پانی نکال سکتے ہیں, نہ اپنا چارہ اگا سکتے ہیں. ابھی 2 ہفتے سے ان صہیونیوں, زائنزم نے, ظالموں نے کیا مہم شروع کی, سارے ان کے زیتون کے باغ, ان کی کھڑی فصلیں, ان کے اوپر میرے بھائیوں کیمیکل گرا رہے ہیں, اور بلڈوزروں کے ساتھ کل کے دن میں 1000 زیتون کا درخت جو پتہ نہیں کتنے سالوں میں تیار ہوتا ہے اڑا کے رکھ دیا. اتنی ذلت آپ نے دیکھی. 57 ملک بنے بیٹھے ہیں. اور OIC کی حالت دیکھیں, یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے, ابھی تک وہ میٹنگ بھی نہیں کر سکے. OIC ابھی تک اجلاس ہی نہیں بلا سکی اپنا, کہ کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اجلاس ہی بلا لے کہ اس میں مسلمانوں کے حکمران بیٹھ کر مذمت ہی اکٹھے بیٹھ کے کر دیں, وہ بھی نہیں کر سکے. تو میرے بھائیوں یہ حالات ہیں, اور اس کا حل میرے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا تھا. فرمایا تھا ان کا علاج صرف ایک ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. تم نے ان کے خلاف جب تک لڑائی کے لیے کھڑا نہیں ہونا, جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ولا یدینون دین الحق, نہ یہ سچے دین کو مانتے ہیں, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, نہ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں, من الذین اوتوا الکتاب, جو اہل کتاب میں سے ہیں. تم نے ان کے خلاف جہاد کے لیے, قتال کے لیے کھڑا ہونا ہے. کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں. چھوڑا آپ نے ذلتیں آپ کا مقدر بنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری دنیا کی قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حالت بالکل تنکوں کی طرح ہوگی, کیونکہ تم دنیا سے محبت کرو گے, موت سے ڈرو گے. فرمایا جب تم بیع عینہ کو پکڑو گے, اذا تبایعتم بالعینہ, یہ بھی حدیث ہے, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم عینہ کا کاروبار کرو گے, بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے, وترکتکم الجہاد, جہاد کو چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلہ, تم پر ذلت مسلط ہو جائے گی. حتی ترجعوا الی دینکم, حتیٰ کہ تم اپنے دین پر پلٹ آؤ. اب میرے محترم بھائیوں, ہم کر کے آ سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک تو حق بیان کر سکتے ہیں, ایک نفرت رکھ سکتے ہیں ظلم کے خلاف, دعا کر سکتے ہیں, لیکن ایک کام ہم اور کر سکتے ہیں میرے محترم بھائیوں, اگر ہم وہ کام بھی کر لیں, اور جو 100% ہمارے اختیار میں. کتنے فیصد؟ 100% میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کام کیا کریں, اور اس کا اثر آنا شروع ہو گیا, اس کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے. اب جناب ہمارے جو لوگوں نے میکڈونلڈ, یہ برگر ہے نا میرے بھائیوں, آلو کتنے روپے کلو نے؟ 100 روپے کلو. 1 کلو آلو کے چپس بنائیں, سارا گھر کھائے, سارا گھر بیٹھ کے کھائے. وہاں پر آپ کو 1 آلو یا 2 آلو کے چپس ملتے ہیں 300-400 روپے کے. یہاں 100-150 روپے کا برگر گھر میں بنائیں تو شاید 70 روپے کا پڑ جائے, 400-500 روپے کا برگر لے کے کھاتے ہیں. ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اور وہ کمپنیاں جو اپنے منافع میں سے باقاعدہ حصہ صہیونی ریاست کو دیتی ہیں, ہم ان کا بائیکاٹ کریں. ہمارے باپ دادے آج سے 50-60 سال پہلے تبت سوپ, تبت کریم نہیں لگاتے تھے. تو میں آپ کے سامنے وہ کچھ چیزیں پڑھتا ہوں.
آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. ایک تو صحت بچائیں اپنی, دوسرے نمبر کے اوپر میرے محترم بھائیوں جب اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا. کیوں کہ میک ڈونلڈ نے پہلے دن سے پوری اسرائیلی فوج جو لڑ رہی ہے ان کا کھانا مفت کر دیا, اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ کروڑوں روپے مسلمانوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں, کروڑوں روپے. اور مسلمان ملکوں کے اندر کروڑوں روپے. مکہ مدینہ کے اندر KFC, میک ڈونلڈ اور برگر کنگ جیسی چینز ہیں, اور باقاعدہ یہودی ان کے میرے محترم بھائیوں مالک, اور وہ پوری رقم پورا پیسہ ان کو دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بائیکاٹ مہم کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں اس پر. بائیکاٹ مہم چلائیں, اور یہ چلانا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا مارکا ہوا تو بدر کے مارکے سے پہلے ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے مکہ کے مشرکین کے لیے پورے سال کی اکانومی, معیشت, کام, تجارت کے لیے سامان لے کر آتا تھا, اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر جو 313 کا لے کر نکلے تھے وہ اس قافلے پر ضرب لگانے کے لیے نکلے تھے کہ ان کی معاشی شہرت کو کاٹا جائے اور یہ معیشت تباہ ہونے پر پھر یہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر ظلم بند کریں. تو یہ سنت ہے. اب میرے بھائیوں ان کی چینز ہیں پاکستان کے اندر, میں موٹے موٹے کچھ نام لیتا ہوں, آپ انشاءاللہ سب وہ استعمال کرتے ہیں, آپ ان کی بجائے اپنی لوکل پروڈکٹس یوز کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو زر مبادلہ بچے گا, ملک کو ڈالرز بچیں گے, باہر کے ملکوں میں منافع نہیں جائے گا, اور آپ کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا, ملک میں زیادہ پیسہ رہے گا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس خونی نظام کے اندر حصہ نہیں بنیں گے. میک ڈونلڈ, KFC, برگر کنگ, پیزا ہٹ, نیسلے کی ساری پروڈکٹس, نیسلے کا پانی, ملک پیک, اولپرز, جانسن اینڈ جانسن یہ بیبی لوشن, بیبی پروڈکٹ آپ کے پاکستان میں نیکسٹن کی اور کئی لوکل پروڈکٹس موجود ہیں, اچھی ہیں وہ بھی, وہ یوز کریں. میرے بھائیوں باہر کے صابن دیکھیں, تبت سوپ, کیپری صابن پاکستان کا یوز کریں. ہیڈ اینڈ شولڈر اور ڈو یہ باقاعدہ چینز ہیں, کروڑوں روپیہ میرے بھائیوں یہ جا کے ان کو دیتے ہیں. آہستہ آہستہ شفٹنگ کریں اپنی نیچرل کے اوپر. بایو آملہ شیمپو ہے, اور کتنے شیمپو ہیں لوکل اچھے برانڈز ملتے ہیں. اگر آپ نے اعلیٰ کوالٹی کے خریدنے ہیں, ابھی بڑے بڑے برانڈ بن چکے ہیں, وہاں سے جا کے شیمپو لیں. لوکل پروڈکٹس یوز کریں مسلمان ملکوں کی. ان کی بسکٹس کی چین ہے, ان کی خوراک کی چینز ہیں, کپڑوں کی چینز, مارکس اینڈ سپینسر, یہودی باقاعدہ یہ مال دیتا ہے میرے بھائیوں اسرائیل کو. کیلوین کلائن یہ چین ہے, یہ باقاعدہ میرے بھائیوں اسرائیل کو مال دیتے ہیں. ٹومی ہل فگر یہ باقاعدہ مال دیتے ہیں ان کو. یہ بڑی بڑی چینز میرے محترم بھائیوں یہ ان کی دنیا میں بنی بیٹھی ہیں. ہمارا مال ہم سے کما کر یہ جناب, اچھا اس میں نقصان بھی ہے. کوک کی جتنی پروڈکٹس ہیں, ان کے پانی, ایکوافینا, فلاں اور لیز, پیپسی والی کمپنیوں نے بنائے ہوئے, یہ ساری یہودی پروڈکٹس ہیں. اور یہ باقاعدہ اپنے منافع میں سے ایک خاص حصہ جب سے یہ بنے ہیں یہ اسرائیل کی ریاست کو دیتے ہیں, باقاعدہ دیتے ہیں. اور اس کا حصہ باقاعدہ پہنچتا, پھر ان کے استعمال کرنے میں نقصان ہی نقصان. جتنی بوتلیں پیئیں گے, میدا برباد, جگر برباد, تباہی. تو یہ سارا بائیکاٹ کا ماحول جب امت مسلمہ پرماننٹ, یہ نہیں کہ 2-4 ہفتے کے لیے کل کو ٹھنڈا ہوا پھر شروع ہو جائیں, پرماننٹ جب ان کا بائیکاٹ ہوگا ان کی معیشت برباد ہوگی. کیونکہ سب سے زیادہ آبادیاں مسلمانوں کی یہ استعمال کر رہی ہیں. مکہ اور مدینہ کے اندر ان کی چینز بنی ہوئی ہیں. آپ اور مسلمانوں کی چینز ہیں. ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ہر وہ چیز جو یہ بنا رہے ہیں اس کا نیم البدل الٹرنیٹو ہمارے پاس پاکستانی موجود ہے, اور اچھے سے اچھا موجود ہے.
لباس بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، صابن بھی موجود ہیں، شیمپو بھی موجود ہیں، کریمیں بھی موجود ہیں. اور بھائی سیدھی بات ہے، آپ جتنی مہنگی یہ لوریل وغیرہ یہ سب وہی کمپنیاں ہیں، آپ ان کی کریمیں یوز کرنے کی بجائے آئیں نا نیچرل کے اوپر. دیسی گھی، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، اپنے جسم پر اس کی مالش بھی کریں، زیتون لگائیں، اس سے بہتر موئسچرائزر ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر الحمدللہ ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ زیتون کا تیل نہانے کے بعد جسم پر، ہاتھوں پر، بالوں میں لگائیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. صرف زیتون کے تیل کی مالش یا سرسوں کے تیل کی مالش آپ اپنے سر میں شروع کر دیں، دنیا کی کسی آرنامنٹس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ مہم چلائیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس مہم کو کامیاب بنائیں تاکہ ان کی ہم کم از کم معیشت کے اوپر تو ضرب لگا سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر المستضعفین فی غزہ. اللہم انصر المستضعفین فی غزہ. اللہم انصر المستضعفین فی غزہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.